آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بھی میزائل داغ دیا. براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی خاتون اینکر سحر امامی سیٹ چھوڑ کر اٹھ گئیں. ایران اسرائیل جنگ کے اثرات بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. اسپیشلی بلوچستان میں ہم پیٹرولیم پروڈکٹس کی سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں. ایران میں اس وقت کیا صورتحال؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے دوبارہ بمباری کی ہے اسرائیل نے. جی شاہزیب، یہاں پہ IRIB کی جو بلڈنگ ہے، ایران کا جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے، اس کو ہٹ کیا گیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز مڈل ایسٹ کے اندر ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب کمپلیٹ جو مڈل ایسٹ کا جو فیس ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. اور جو حکومت پاکستان نے اس وقت پاک ایران بارڈرز سیل کر دیے ہیں، آپ کی نظر میں کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ بڑے شہروں سے نقل مکانی ہو رہی ہے یا پھر لمبی لمبی قطاریں پیٹرول پمپس میں لگی ہوئی ہیں، جیسا کہ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. کہ ایران کے پاس شاید فائٹر جیٹس اس لیول کے نہیں ہیں، اور ابھی تک ہم نے کوئی اس قسم کی خبر نہیں سنی کہ ایران نے کوئی اپنے فائٹرز استعمال کیے ہوں. And Iran could not stop all that. Iran didn't have that kind of a capacity to stop it. اب ایک اور پڑوسی مسلمان برادر ملک ہے جس کے اوپر اسرائیل نے جنگ مسلط کر دی ہے. سننے میں آیا ہے کہ 3 جو ہے یہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں. بہرحال ڈرون اٹیکس ہیں یا اسٹرائکس ہیں، یہ کنفرم نہیں کیا جا سکا ہے، لیکن 3 اسٹرائکس یہاں پہ ہوئی ہیں بلڈنگ پہ. آپ نے دیکھا یہ چھوٹا سا ویڈیو، آگے آپ پورا ویڈیو دیکھ سکیں گے. اس ویڈیو میں جس طریقے سے پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن ہے اس پہ اپنے کامنٹ اور سجھاؤ ضرور دیجیے گا. میں ملتا ہوں ویڈیو کے لاسٹ میں. جے ہند. امپورٹنٹ چیز مڈل ایسٹ کے اندر ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب کمپلیٹ جو مڈل ایسٹ کا جو فیس ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. ایوری تھنگ ان مڈل ایسٹ از بینگ چینجڈ، ایوری تھنگ. میں آپ کو ایک پورا رن ڈاؤن بتا دیتا ہوں، ایک رن ڈاؤن بتاتا ہوں ہونے کیا لگا ہے. واٹ اسرائیل پلانس، واٹ اسرائیل ہیز اے پلان، اور یہ لیٹ می ایکسپلین یو ان سم آف دا فیزز واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. یہ سچویشن بڑی کریٹیکل ہو چکی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلا فیز تھا، they attacked Iran on this pretext that Iran has nuclear enrichment facility. Iran has nuclear enrichment facility, and the Iranian authorities, including Ayatollah Khamenei and all these people, they have done so much for acquiring nuclear weapons. And these people are complicit. اور ہمیں یہ ان کی پریٹیکسٹ ہے. فیز 2 میں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ انہوں نے تمام ملٹری لیڈرشپ کو اڑا دیا، ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو، ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ کو اڑا دیا، کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ختم کر دیا، انرجی انفراسٹرکچر کو انہوں نے ختم کر دیا یا اس کو اٹیک کیا، اس کی پروگرس یا وہ سارا اس کو کم کر رہے ہیں. اور جو IRGC کے ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ حملے کیے، ایئرپورٹس پہ حملے کیے. اینڈ ایران could not stop all that. Iran didn't have that kind of a capacity to stop it. So the third phase is just سارے کا سارا جو گورنمنٹ انفراسٹرکچر ہے پورے ملک کے اندر اس کو ایلیمینیٹ کر دو. So starting from this pretext کیا ہے؟ نیوکلیئر ویپنز، فیسلٹیز، this. سیکنڈ فیز میں انہوں نے ٹھک اڑا کے پوری ملٹری لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، سائنٹسٹ، ٹھیک ہے جی، اور انرجی انفراسٹرکچر، IRGC کے ہیڈ کوارٹر، سب کو ختم کیا. تھرڈ میں گورنمنٹ انفراسٹرکچر تباہ کرنے لگے ہیں پورے ملک کے اندر، جس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہو گئے. اب جو چوتھا فیز ہے نا، دیٹ از مور لیتھل اینڈ ڈینجرس. And that is where they are going to eliminate the key political leaders, including the supreme leader Ayatollah Khamenei. اب اگر یہ چیز ہو جاتی ہے، if they eliminate the key political leaders، جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ this is going to be a new Middle East. This is not the Middle East جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو نظر آ رہا ہے. وہ کہ ایران کے پاس شاید فائٹر جیٹس اس لیول کے نہیں ہیں، اور ابھی تک ہم نے کوئی اس قسم کی خبر نہیں سنی کہ ایران نے
کوئی اپنے فائٹرز استعمال کیے ہوں یا کچھ ایسا کیا ہو کہ اسرائیل کا اٹیک روکا ہو، بٹ اسرائیل میزائل بھی ہیں ان کے پاس، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ جو دنیا کے بہترین جہاز ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہیں، اور انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریفائنریز، انہوں نے وہاں کا ٹی وی چینل اور واٹر سسٹم جو ہے ایون اس کو بھی نشانہ بنایا، اور وہ کہتے ہیں تہران کے لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ تہران کو خالی کر دیں کیونکہ ہم ابھی اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور اس کے جواب میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہمارے یعنی ایک پورا نیچے سے لے کے اوپر تک جو ایک سسٹم تھا ان کا، اس کو ہلا کے رکھ دیا، ان کے جنرلز، ان کے جو اسپائی ایجنسی، اس کے چیف، ان کے آرمی چیف، پاسداران انقلاب کے چیف، سب کو مار دیا۔ تو اس پہ ایران کہہ رہا ہے کہ اب یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے اور اب ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اس حملوں کا جواب دیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح کے میزائلز کا استعمال اسرائیل کے خلاف ایران نے کیا ہے، اور اسرائیل میں بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ ابھی تک کی جو خبریں ہیں کافی سارے لوگ مرے بھی ہیں اور زخمی بھی ہیں، اور جو املاک ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بلکہ میں تو خبر پڑھ رہا تھا کہ جو نتنیاہو پرائم منسٹر آف اسرائیل ہے، ان کے جو رہائش گاہ ہے اس کے پاس بھی میزائل گرا ہے۔ تو خیر وہ اپنے ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اس کا بھی وہ استعمال کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اور خبر چل رہی کہ جی پاکستان نیوکلیر کا استعمال کر سکتے اسرائیل کے خلاف۔ ایک مطلب میں حیران ہوا ہوں کہ بہت ساری جگہوں سے وہ خبر آ رہی تھی، تو مطلب حیرانگی میرے لیے ضرور تھی، اور میں نے اس کو کھوجنے کی کوشش بھی کی کہ مطلب اس طرح کی بات پاکستان سے کیسے ہوئی ہے جو quite a tragedy کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو کسی بھی قسم کا فارمل آفیشیل گورنمنٹل انویٹیشن جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے واشنگٹن آنے کا نہیں ملا۔ وائٹ ہاؤس نے جو رد عمل دیا اس پہ تماچے سے کم نہیں ہے، اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے باقاعدہ تردید آئی ہے جسے چھاپا ہے دا اکنامک ٹائمز نے۔ کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس ڈینائز انوائٹنگ پاکستان آرمی چیف عاصم منیر۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے تھے، بکواس کر رہے تھے، وہ پکڑے گئے۔ یہ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے، یو ایس ایڈمنسٹریشن نے کہا ہم نے انوائٹ کیا ہی نہیں عاصم منیر کو۔ امریکہ نے ڈینائی کر دیا ہے کہ انہوں نے انوائٹ کیا پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کو۔ یہ جو عاصم منیر ہیں کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ چائنا بھی اس ٹائم پریشان ہے ہندوستان کو لے کے، کیونکہ چائنا کو پتا ہے اگر دنیا میں کوئی اسے بیٹ کر سکتا ہے تو وہ صرف ہندوستان ہے، اس کے علاوہ کوئی کنٹری نہیں ہے۔ اور وائٹ ہاؤس آفیشلز نے ان کلیمز کو جھٹلا دیا اور